اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افا ام حضرت وجدتم ٹھیک افا ام حضرت یا فرزدقو غبتم غضب الملیک علیکم القہار. ٹھیک ہے، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے ام حضرہ، یعنی اس کی بیوی ہے، اور اس کی بیوی کو فرزدق نے، جو جریر کا مخالف تھا، اپوزٹ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ شورا میں بڑی مخالفت ہوتی ہے کہ نمبر 1 پہ رہنا چاہتے ہیں وہ، تو کہتے ہیں کہ اے فرزدق، جو تم نے مجھ سے دشمنی رکھتے ہوئے میری بیوی کو جو تم نے معیوب قرار دے دیا ہے کہ یہ بڑی معیوب ہے، بڑی خرابیاں اس کے اندر ہیں. جریر کی بیوی کے بارے میں فرزدق کہہ رہا ہے، کہتے تم کو اندازہ نہیں کہ تم نے میری بیوی کی خامیاں جب نکالی، تو جو بادشاہ نے جب اس چیز کو سنا تو کہتے کہ تمہارے اوپر انہوں نے قہر برسایا اور سخت ناراضگی کا اور کبیدگی کا اظہار کیا. یعنی اتنی سی بات کہنا چاہتے ہیں کہ تم کسی پر عیب لگانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے. اگر اسٹرانگ پارٹی ہے تو تمہیں پیٹ دے گی اٹھا کر، ہے کہ نہیں؟ تو جریر کا تعلق چونکہ براہ راست بادشاہ سے ہے، تو یہ بات تم کو پہلے پیش نظر رکھنی چاہیے تھی کہ تم جریر کو برا بھلا کہو گے، اس کی بیوی کو برا بھلا کہو گے، تو تم کو اس کا رزلٹ ضرور بضرور ملے. شکر. اس کے بعد ہے کانت اذا حجر الحلیل فراشہا خزن الحدیث وعفت الاسرار. شاید یہ کہنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں کہا نا اس کی بیوی چلی گئی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جب شوہر بستر سے غائب ہوتا تھا یا کہہ لو کہ اپنے گھر سے کہیں چلا جاتا تھا، تو اس وقت ان حالات میں کوئی بات گھر کی لیک آؤٹ ہو، کہیں اور چلی جائے. دیکھو تم لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ بہت کم ایسی بیویاں ہیں کہ اس کو تم پرسنل گھر کی کوئی بات بتاؤ گی تو وہ باہر جا کے عورتوں سے شیئر کرے گی. تو اس لیے بہت کوئی نازک مسئلہ ہو تو چاہے تمہاری جیسے بیوی کی بات یہ کر رہا ہے پھر بھی ان کو نہ بتایا جائے، لیکن جریر کہہ رہا ہے کہ میری جو بیوی تھی ایسی نہیں تھی. اگر کوئی بات میں نے اس کو بتا دیا تو لیک آؤٹ ہو جائے، وہ پبلک پلیس پر جا کے لوگوں کو بتا دے، دوسری عورتوں سے شیئر جا کے کر دے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ خوبی ہے نا، وہ خوبی ہے. اور کہتے ہیں کوئی راز ہوتا تھا تو راز اس کے سینے میں دب جاتا تھا، راز بن کے رہتا تھا، لیکن اس راز کو جریر کے اس اسرار کو، بھید کو کوئی اور جان جائے، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں تھا. یعنی جریر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسی ظریف قسم کی بیوی، اتنی سلیقے مند بیوی ملنا آسان کام نہیں تھا. جریر یہ کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں لیست کا از یعز بقرطہا قینون ولیس علی القرون خمار. جریر فرزدق سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ فرزدق، تمہاری کتنی نادانی ہے کہ تمہاری زبان
ہماری خواتین کے بارے میں چلنے لگی. خواتین جانتے ہو نا جی شوکت، جانتے ہو نا لیڈیز کو کہتے ہیں. کہتے ہیں ہماری لیڈیز کے بارے میں تم زبان درازی کر رہے ہو. تم کو میں بتانا چاہتا ہوں فرزدق کہ تمہاری جو ماں تھی نا، تو تمہاری جو ماں تھی، کہتے ہیں کہ جب سنار سوراخ کر رہا تھا اس کے کان میں، نہیں کرتے ہیں نا، کرتے ہیں جی تو کہتے ہیں کہ جب سنار سوراخ کر رہا تھا تو تمہاری ماں ایسی بد تہذیب تھی، بے حیا تھی کہ اس کے سر پہ دوپٹہ تک نہیں تھا. ایک دم وہ اوپنلی، ویسے دوپٹہ نہیں رہے گا تو سب چیزیں، دوپٹے سے انسان سینے کو ڈھانپتا ہے نا. اگر دوپٹے سے عورتیں سینے کو نہ ڈھانپیں تو بدتمیزی بے حیائی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ صورتحال تمہاری ماں کی ہے اور تم چلے ہو ہماری خواتین پہ تبصرہ کرنے کے لیے چلے ہو. ٹھیک ہے اصل مومن، ٹھیک ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ اور بس یہ کلیئر ہو گیا کہ جس وقت تمہاری ماں کا کان چھیدا جا رہا تھا، اس میں نہیں عورتیں بالی پہننے کے لیے سوراخ کرنے جا رہا تھا سنار، تو کہتے ہیں کہ تمہاری ماں بالکل سے بے دوپٹے کی تھی. ٹھیک ہے نا. آج بے دوپٹہ ہونا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. کس کے پاس دوپٹہ ہے؟ کسی کے پاس. تمہارے شعبے میں لڑکیاں آتی ہیں دوپٹہ کسی کے پاس؟ سب پھینک کے رکھ دیا ہے. لیکن اس زمانے میں دوپٹہ کو اتار دینا ایک مسئلہ تھا یار، ایک مسئلہ تھا. اور کیا. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اچھا یہ کیا نام، اس میں یہ شعر ذرا چھوڑ رہا ہوں، سنت شعر یہ انشاءاللہ اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وجدل کتیفو. ٹھیک ہے نا. وجدل کفیتو کتیفو ذخیرتن، غلط لکھا ہوا ہے، فی قبر ہی ول کل بتانے جمینا ول میشارو. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے باپ کی جو قبر تھی نا، فرزدہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ کی جو قبر تھی، تمہیں پتا ہے کہ اس قبر کا حال کیا تھا؟ اس قبر کا حال یہ تھا کہ اس میں دنیا بھر کی چیزیں پڑی ہوئی تھی. سمجھے؟ دنیا بھر کی پتی، یہ وہ. بھئی بعض قبر بہت چمکتی ہیں. اب تو نظام الدین صاحب کی قبر دیکھ لو، چمکتی ہے. اللہ کا احسان کرم ہے کہ لاکھوں کا بجٹ اس کا ہے. یہ مسلمان بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں. اور وہاں چلے جاؤ، یہ تو صحیح العقیدہ آدمی ہے، میں ان کے بارے میں جانتا ہوں. اور وہاں چلے جاؤ اجمیر، وہاں تو اربوں خربوں خرچ ہو رہا ہے. تو یہ بتاؤ کہ اگر یہ اربوں خربوں پیسے غربا کو دیے جائیں، میں کہتا ہوں اپنے اوپر خرچ کرو تو اچھی بات ہے نا. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، چلیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی قبر کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے، سمجھے، کہ صرف اس کی زیارت کے لیے ہندوستان سے وہاں جائیں یہ منع ہے. آپ حج کرنے جائیے تو جائیے وہاں پر، لیکن صرف اس نیت سے جائیں. قبروں ابن تیمیہ نے منع کیا. ابن تیمیہ جانتے ہو تمہارے خاص آدمی ہے، تمہاری پارٹی کے ہیں. ہاں تمہاری پارٹی کن کے ہے؟ اہل حدیث ہے. نہیں ابن تیمیہ تو نہیں بانٹا اپنے آپ کو، انہی لوگوں نے بانٹ دیا ہے کہ ہمارے آدمی. قسم خدا کی کیا کہوں میں یار، کیا کہوں لوگوں کو میں. شاہ ولی اللہ کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جی. تو یہ کہنا یہ چاہتا ہوں قبر پر بلا وجہ آپ جائیں یہ منع ہے، یہ منع ہے یار، یہ منع ہے یار. تو کہتے ہیں کہ لیکن تمہارے باپ کی جو قبر تھی فرزدق سے کہہ رہے ہیں پکڑے، اس میں غلاظت کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی تھی، سمجھے. اور ایک آگے کی بات کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کتا، چلو تم لوگ بچے ہو، عورتیں وہ طالبہ ہوتی تو میں نے کہتا کہ کتے اور کتیا اس میں جو ہے مباشرت کر رہے ہیں، سمجھ گئے ہو. اور تم مجھے اوپن کرنے کی ضرورت نہیں کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ کھودنے کا سب سامان اس میں رکھا ہوا ہے. تو یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کی قبر کا یہ حال ہے، تمہاری ماں کا یہ حال ہے جو پیچھے آیا ہے، اور تم چلے ہو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے. جریر کہہ رہا ہے تم کو شرم نہیں آتی کہ میں کسی اسٹیج پہ فائز ہو بیٹھا ہوا اور تم زمین پہ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہو.
کوئی آدمی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے مغرب کی طرف، سمجھا، ویسٹ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے فرش پر، اس کا مقابلہ آپ کریں گے؟ کر کے دیکھیے، ابھی پیٹے گا آپ کو اٹھا کر. ہاں چلیے آئیے. اس کے بعد چلیے، اس کے بعد یہ کہنا چاہتے ہیں یبکی، یبکی بکا یبکی، یبکی صدا ہو اذا تحزم مرجل او ان تسلمو برمتن عاشارو. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مرجل اس کو کہتے ہیں، ہانڈی کو کہتے ہیں. اور پہلے اس سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، تم نے یہ دیکھا ہوگا جو لوگ یہاں وہاں کیمپ پہ رہتے ہیں، ڈیرا جانتے ہو، ڈیرا باغوں میں ڈال کے یہاں غریب لوگ رہتے ہیں بیچارے وہاں، تو ان لوگوں کے پاس برتن نہیں ہوتا ہے، وہ مٹی کے برتن عام طور سے پکاتے ہیں، سمجھے. اور کبھی ٹوٹ جاتا ہے. اب بتاؤ کہ بیچارے جمع کر کے لائے ہیں، غریب ہیں، دال پکا رہے ہیں، دال تو بہت ہی مہنگی ہے. ہاں اب وہ اگر اچانک ٹوٹ جائے تو اس پر کیا بیتے گی، بیتے گی نہیں بیتے گی. تو کہتے ہیں کہ جب کبھی اس کی ہانڈی تہزمہ ٹوٹ جاتی تھی تو فرزدق ایسا چیختا چلاتا تھا، سمجھا آپ نے، ایسا چیختا چلاتا تھا کہ نہ پوچھئے، پورا علاقہ اٹھا لیتا تھا چیخ چیخ کے، سمجھا آپ نے. اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب اس کی وہ ہانڈی کے آشار، یہ عشرن کی جمع ہے، اس کے ٹوٹ کے حصے ہو جاتے تھے، بکھر جاتے تھے، تو کہتے ہیں کہ گھنٹوں روتا تھا، گھنٹوں اس پر چیختا تھا. تو یہ بتاؤ، تمہاری پاورٹی کا افلاس جانتے ہو نا، پاورٹی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اتنے تم پور ہو یار، غریب ہو، تو ایک امیر ترین شخص کا تم مقابلہ کر رہے ہو جو ڈیلی کپڑے بدلتا ہے، جیکٹ بدلتا ہے، تو اس کا تم مقابلہ کرنے چلے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، تم کو سمجھ نہیں کچھ ہے، سمجھا آپ نے، اور تم چلے ہو میرا مقابلہ کرنے کے لیے. ٹھیک انڈرسٹینڈ. ہاں یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے رجف المقرو، بس 2 ہی 3 شعر ہے اسے میرے خیال میں پڑھیں. ہاں رجف المقرو والساحہ فی شرقہ، یہ شرقانہ ہے، شرقین ہے، ٹھیک ہے، فی شرقہ قین علیہ دواخن و اشرارو. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ہانڈی ٹوٹی ہے تو ایسا چیخا کہ جیسے پورا علاقہ ہل جائے. کبھی کبھی دیکھو تیز ہوتی جیسے چھت ہل گئی ہو. علامہ شبلی نے لکھا ہے، تمہاری پارٹی کا آدمی جیسا سید اہل حدیث تھے، اور میں اہل حدیث نہیں ہوں، معاف کرنا، میں مومن ہوں صرف، لیکن رفیدن کر دیتا ہوں کبھی کبھی. نہیں یہ سب دیکھیے، اس پر ضد نہیں ہونا چاہیے. کوئی رفیدن کر رہا تو اس کے پیچھے نماز آپ نہیں پڑھیں گے، یہ سب چیزیں غلط ہے. پتہ یہ فروعی چیزیں ہیں یار، یہ فروعی چیزیں ہیں یار. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پورا اتنا چیخا وہ تیز نالائق کہیں کا کہ پورا علاقہ رجفہ کے معنی تھر تھرا اٹھا. اب دیکھو کبھی وہ ٹرین وہاں جاتی ہے نا، میرے گھر سے قریب ہے، تو کبھی کبھی یہ چیزیں ہلنے لگتی ہیں. اتنی تیز چیخا کہ پورا علاقہ ہل گیا. اور کہتے ہیں کہ اس کا جہاں جو مکر علاقہ ہے، اس کے گھر کے کا جو دونوں حصے مشرق میں تھے، ایسٹ میں تھے، ایسٹرن کے جو 2 علاقے تھے، وہ وہاں تک آواز پہنچی، وہاں تک پہنچی. اور کلام جناب علی. اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سنار تھا، بیسکلی فرزدق سنار تھا. سنار جانتے ہو نا؟ ہاں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر طرف شعلے اٹھ رہے ہیں، اور بھائی جب جہاں وہ بھٹی چلاتا ہے سنار، جہاں دیکھو دھواں اٹھتا کہ نہیں اٹھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں، سنار ہے، تم گئے گزرے ہو، سنار ہو یار، تم ہر وقت بھٹی کو چلاتے رہتے ہو، اور تم ایک بڑے شخص کے اتنے مرتبت کا حامل ہے، اس کا مقابلہ کر رہے ہو. تم کو شرم نہیں آتی فرزدق؟ ٹھیک ہے جی.
کلیئر ہے آسم ہوگی. جی پھر یہ کہتے ہیں قتلت اباکا بنو فقیمن عنوتن. سمجھے جی یہ عنوتن کیا ہے دیکھ لینا. ٹھیک ہے. جی اذا از جر لیسا علی ابی کا ازارو. کلیئر. جی کہنا یہ چاہتے ہیں فرزدق جو تم بہت تمہاری زبان دراز ہے نا تمہاری بولتی بند کر دوں گا. جو بہت تم بول رہے ہو نا تمہاری بولتی بند کر دوں گا. بغیرت کہیں کہ تم کو پتا نہیں ہے کہ جب قبیلہ بنو فقیم نے نہایت بے دردی سے ان وطن کا مانے بے دردی سے جب تمہارے باپ کو قتل کیا تھا شوکت قتل کیا تھا اور قتل کر کے گھسیٹ رہے تھے. قتل کر کے کیا کر رہے تھے گھسیٹ رہے تھے. اور جب وہ گھسیٹا جا رہا تھا تو تمہارے مرے ہوئے باپ کے جس پر کپڑے. یہ بتاؤ تمہارا یہ وقار ہے. تم بے وقار قسم کے آدمی ہو یار اور ایک پر وقار شخص سے لڑنے چلے ہو مقابلہ کرنے چلے ہو. تمہاری شرم نہیں آتی؟ کچھ تو تم سوچے یار کہ پہاڑ سے زمین کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ؟ کہاں آسمان ہے کہاں زمین ہے. تو جریر کہتا ہے کہ میں آسمان ہوں فرزدق. تو ذرا آسمان کا احترام کرنا اور اس کے لیے کیا زبان استعمال کی جائے کس طریقے کا پروٹوکول دیا جائے پروٹوکول دینا چاہیے. اور تم پروٹوکول کے علاوہ بےہودگی اور گستاخی اور بدتمیزی کر رہے ہو. یہ افسوس کی بات ہے بہت بھائی. یہ ہو گیا. آگے بتائیے کیا ہے. 10-12 شعر اس کو خاص طور سے دیکھیے. ٹھیک ہے خاص طور سے دیکھیے. کہنا یہ چاہتے ہیں ابا لی ما مضا لی فی تمیم و فی فرع خزیمۃ ان وعبا. وہاں فرزدق کی حج بیان کر رہا تھا. یہاں پر جریر کس کی کر رہا ہے الراعی النمیری کی کر رہا ہے. انڈرسٹینڈ. اس سے یہ کہہ رہا ہے جریر کہ جریر کا تعلق بنو تمیم سے ہے. سمجھا آپ نے؟ تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے جریر یہ بتانا چاہتا ہے کہ قبیلہ تمیم کے اندر سمجھا آپ نے میری جو حیثیت ہے میرا جو مقام ہے اور اسی طریقے سے قبیلہ خزیمہ کی جو دونوں برانچز ہیں. قبیلہ ایک ہے لیکن اس کی 2 برانچ ہے. تو قبیلہ تمیم کے اندر اور قبیلہ خزیمہ کے اندر میرا جو مقام و مرتبہ ہے کہتے کہ رائی النمیری نے اس کو ریفیوز کر دیا. اس کو مانتا نہیں ہے. اس کو مانتا نہیں ہے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری شخصیت کو کسی نہ کسی طریقے سے داغ کر دے کسی نہ کسی طریقے سے عیب دار بنا دے. یہ مستقل الرائی النمیری کی کوشش ہوتی ہے اور اسی میں ادھیڑ بن میں وہ لگا رہتا ہے. انڈرسٹینڈ. شکر. ستعلم من یسیر ابوہ قینن ومن عرفت قصائدہ اجتلابا. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کو عنقریب یہ بات معلوم ہو جائے ستعلم کہ کس کے باپ غلام تھے. قین غلام کو بھی کہتے ہیں اور وہاں سنار کے معنی بھی استعمال کرتا ہے لیکن بیسکلی قین غلام کو کہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے رائی النمیری تمہارے جو باپ تھے ان کا رشتہ ان کا انتساب ان کے خاندان کا تعلق کس سے تھا غلامی سے تھا. تم لوگ غلام تھے
اور تم جو قصیدے کہتے ہو نا، تم جو قصیدے کہتے ہو وہ بیسیکلی قصیدے نہیں ہیں. اجتلابہ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان جانور چراتا ہے تو کچھ بولتا ہے کہتے ہیں، چیختا ہے، چلاتا ہے، کبھی ڈنڈے مارتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو جانور کو ڈنڈے مارنے کی، ہانکنے کی اور جانوروں کو ایک جگہ لانے کے لیے جو انسان چیختا رہتا ہے، اسی چیخ کا نام تمہاری شاعری ہے. تو یہ بتاؤ، ایک چرواہا، ایک غلام میری شاعری کا، میرے خط کا مقابلہ کرنا چاہے، یہ نادانی کی بات نہیں ہے، یہ ناسمجھی کی بات نہیں ہے. رائی النمیری کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں ایک مجھے ہوئے قسم کا شاعر ہوں، میں ایک انٹلیکچوئل پوئٹ ہوں. کیا ہوں؟ انٹلیکچوئل پوئٹ ہوں. اور تم پگڑے کہیں کہ چرواہے ہو، کہنا میں جانوروں کو، اونٹوں کو ہانکتے ہو، چراتے ہو. تو ایک چرواہا ایک انٹلیکچوئل پوئٹ کا مقابلہ کرنے آ جائے، یہ حیرت کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک. اس کے بعد چلیے، اثالبۃ الفوارس اور ریاحن عدلت بہم تحیت والخشابہ. یہ ثعلبہ ایک قبیلے کے نام ہے، اور ریاح بھی ایک قبیلے کے نام ہے. اور کہتے کہ ان دونوں قبیلوں سے کس کا تعلق ہے؟ سمجھا آپ نے؟ عدلت بہم تحیت والخشابہ، ان دونوں قبیلوں سے جریر کا تعلق ہے. تو جریر یہ کہنا چاہتا ہے رائی النمیری سے کہ یہ بتاؤ، جو قبیلہ تحیہ ہے اور یہ بھی خشاب ہے، ان دونوں کے مقابلے میں میرے قبیلے کو لا دو. یہ دونوں قبیلے تھرڈ کلاس کے ہیں، گرے ہوئے ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں. تو ان ذلیل قبائل کے مقابلے میں میرے قبیلوں کو تم کھڑا کر دو. عدالت، یہ بڑی ناانصافی ہے، یہ ایمانداری کی بات نہیں، یہ بہت ہی بددیانتی کی بات ہے. سمجھا آپ نے؟ تم اگر ایسا کرتے ہو. اس کے بعد ہے کاننا بنی تحیتا رہت سلما حجارت خارئن یرمی کلابا. تو کہتے ہیں یرما کلابا، یرما کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنے تحیہ جو ہے، یا قبیلہ سلما کے جو لوگ ہیں، اس سے تعلق کس کا ہے؟ رائی النمیری کا تعلق ہے. تو یہ جو دونوں قبیلے ہیں، بنو تحیہ اور قبیلہ سلما، ان دونوں قبیلوں کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ان دونوں، پلیز لک، ان دونوں قبیلوں کی حیثیت کے بارے میں، ان کی اسٹیٹس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ جب ان کو مارا جاتا ہے پتھروں سے، اسٹون پیلٹنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہ جب کی جاتی ہے ان کی، جب ہم کرتے ہیں تو عام پتھر نہیں ہوتے ہیں، عام پتھر نہیں ہوتے ہیں. یہ وہ پتھر ہوتے ہیں جو کیا نام ہے، یورین کے وقت کبھی کبھی انسان استعمال کرتا ہے نا، یا کبھی کبھی اب تو مردود انگریز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کیا نام ہے، ٹیشو استعمال کرتے ہیں. مستقل گندے رہتے ہیں. اب دیکھو، تم نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، سینیٹائزر میں وہ بات نہیں ہے جو پانی سے دھونے میں بات ہے. ہاں، یہ نہیں ہے نا، نہیں ہے، لیکن عارضی کے لیے ٹھیک ہے. تو شاعر یہ کہنا چاہتا کہ ہم تمہارے باپ کی جو پٹائی کرتے تھے، تمہارے قبیلے کے لوگوں کی جو خبر لیتے تھے، کہتے ہیں کہ گرموت میں لپٹے ہوئے جو پتھر تھے اسے مارتے تھے. تو تمہاری یہ حیثیت ہے. تو یہ بتاؤ رائی النمیری، تمہاری اس طریقے سے پٹائی ہوتی تھی، سمجھا آپ نے، لیٹرن میں استعمال ہونے والے پتھروں سے ہم تم کو مارتے تھے، اور تم چلو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے. تمہیں اپنی اوقات کے بارے میں پتا نہیں ہے.
تم اتنے گرے ہوئے اور اتنے ذلیل ترین لوگ ہو اور ذلیل ترین لوگ مجھ سے مقابلہ کرنے آ جائیں تو دیکھیے مطلب کیا کہا جا سکتا ہے. سمجھا آپ نے؟ ٹھیک ہے شوکت، یہ تو انشاءاللہ لکھ دوں گا نا، آ جائے گا. اس کے بعد ہے رأینا، رأینا سعادا فدنونا منہو فیرمی ہن اخطؤا او اصابا. کہتے ہیں کہ انہوں نے سواد اس کے قبیلے کا کوئی سردار ہے یا ایک انسان ہے جریر کے، کہتے ہیں کہ ان کی عورتوں نے یا یوں کہو کہ رائی اور نمیری کے لوگوں نے سعاد کو دیکھا، اور سعاد کو جب دیکھا تو رائی اور نمیری کے سارے لوگ اس سے قریب ہوئے، دنا یدنو قریب ہوئے. تو کہتے ہیں کہ جب قریب ہوئے تو سعاد ان کو پیٹنے لگا. مطلب ہے کہ خود کہتے ہیں آئیے ان کو پیٹیے، اتنے ذلیل ہو گئے کہ خود حوالے کر دیتے ہیں پولیس کے، جسے لوگ نہیں کر دیتے ہیں سرنڈر جس کو کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے سواد کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور سواد نے ان کی خوب پٹائی کی. سنو، جیسے آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا کہ آج بھی ایون ٹوڈے آج بھی وہ اپنے کھیلنے کے لیے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، اونٹ کے پیر میں باندھتے ہیں اور جب جتنے ہی بچہ چیختا ہے اتنی اونٹ بھاگتا ہے. کھیل ہوتا ہے کہ ان کے ہاں. تو کہتے ہیں کہ سواد نے بھی اپنے تیر کو آزمانا شروع کیا اس پر، تو کبھی تیر ان کو لگ جاتا تھا اور کبھی نشانہ غلط ہو جاتا تھا. تو تم تو نشانہ لگانے کے لیے ہو، ہم لوگ تو نشانہ اپنے آزماتے ہیں اور تم ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہماری حجب کرتے ہو. ذرا تم پیچھے مڑ کے دیکھو اپنے خاندان کے بارے، اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے کیریکٹر کے بارے میں، اپنی ہسٹری کے بارے میں. تو تمہاری ہسٹری تم کو خود بتا دے گی کہ تم بڑے بونے ہو، بڑے چھوٹے ہو. تو ایک اتنی طویل ترین شخص سے تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو. تم کو عقل تو ہونی چاہیے. بے عقلے مطلب کہ عقل سے پیدل ہو جس کو کہتے ہیں. تو رائی النمیری تمہاری شاعری کیا ہے یار؟ تم عقل سے پیدے ہو، تم چرواہے ہو، تم اونٹوں کو چراتے ہو، چیختے چلاتے ہو دن بھر یار اس کے پیچھے پیچھے، دن بھر چراتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے صبح جو لے کے نکلتے ہیں تو دن بھر چراتے رہتے ہیں. تم چرواہے ہو کر ابو سفیان صلاحی ایک اتنا ٹیچر ہے، کسی سے مقابلہ کرنا چلے تو ممکن ہے اس کے لیے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، سسپینڈ کر دیا جائے گا اٹھا کر. سمجھا آپ نے؟ تو اس لیے ذرا ابو سفیان صلاحی کو اپنے لمٹ کے اندر اپنی اس میں رہنا چاہیے. سمجھا آپ نے؟ زیادہ بولنا نہیں چاہیے. چلیے آئیے آگے کیا ہے. فلا و ابی کا ما لاقیت حین کیربوع اذا رفع العقابہ. کہنا یہ چاہتے ہیں دیکھو میں نے تم کو اور تمہارے باپ کو دیکھ لیا، تم لوگ کتنے پانی میں ہو. سمجھے؟ نہیں کہتے کتنے پانی میں ہے، تم نے دیکھ لیا ہے. کہتے ہیں کہ تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں قبیلہ یربوع کے بارے میں جس سے جریر کا تعلق ہے. کہتے ہیں جب یربوع کی میں بہادروں کو دیکھتا ہوں، ان کی جنگ جوئی کو دیکھتا ہوں اور میدان جنگ میں جھنڈا اٹھا کے چلنے کو دیکھتا ہوں، تو آج تک اس سرزمین پر مجھے قبیلہ یربوع جیسا کوئی قبیلہ ملا ہی نہیں ہے. مالقہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ بتاؤ میرے قبائل کی شاخوں کی جو شاخ ساری ہے اس کی یہ صورتحال ہے کہ ہمیشہ جو ہے کہتے ہیں کہ کیا ہندی میں کہتے ہیں کہ وکٹری کو کیا کہتے ہیں؟ وکٹری کو وجے. تو کہتے ہیں کہ وجے ہونا. کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ ہمیشہ وجئی رہا ہے اور وجے کا جھنڈا میدان جنگ میں لے کے چلتا رہا ہے. تو اس ترنگے کا، تین رنگوں ترنگے کا پاکستان مقابلہ کرنے یہ آسان کام ہے؟ نہیں کر سکتا یار.
نہیں کر سکتا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا تعلق ایسے قبیلوں سے ہے، ایسے طاقتور لوگوں سے ہے. تو رائی اور نمیری جو گھٹنوں کے پر چل رہا ہے، جو گھٹنوں کے پر چل رہا ہے، سب آپ نے چرواہا ہے، ٹکڑوں پر پل رہا ہے. آپ دیکھیے وہ ٹکڑے لیے رہتے ہیں باسی. یار تم باسی ٹکڑے کھا رہے ہو، روٹیاں نہیں تمہارے پاس ہیں، اور تم چلے ہو ایسے شخص کو مقابلہ کرنے کے لیے، ایسے شخص کو فیس کرنے کے لیے جس کے تعلقات راجدھانی سے تعلقات. تو راجدھانی والوں سے تم مقابلہ کرو گے یار، تم پٹ جاؤ گے. تو تم کو بچ بچا کے رہنا چاہیے، شاید یہ کہنا چاہتا ہے. ہاں آگے کیا ہے یار؟ 11 بس 2-3 شعروں پڑھیے وین. اس کے بعد یہ ہے وما وجد الملوکا اعز منا واسرع فوارسنا استلابا. یہ چاہتے ہیں کہ رائی النمیری کو اچھے طریقے سے یہ بات پتا ہے کہ اس نے سارے بادشاہوں کی ہسٹری پڑھی ہے. رائی النمیری سارے بادشاہوں کو جانتا ہے، سارے سلاطین کے درجات سے، اسٹیٹس سے واقف ہے. کیا واقف ہے؟ کہ کوئی ایک بادشاہ بھی ہمارے قد کے برابر نہیں، ہم سے زیادہ آز طاقتور نہیں ہے. یہ رائی النمیری کو بخوبی معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بتائیے، اس کے باوجود بھی بے ٹانگ کا ہے، بے پیر کا ہے، پھر بھی اچھلتا کودتا ہے، پھر بھی ہمارے سامنے اچھلتا کودتا ہے. اور رائی النمیری کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے جو شہ سوار ہے، فوارس، ہمارے جو جنگ کیوں ہے، ہمارے جو جنگ کے میدان کو جیتنے والے ہیں، پالا مارنے والے ہیں، کہتے ہیں پلیز لک کہتے ہیں کہ کتنی چیزوں سے تیزی سے لوگوں سے چیزوں کو چھین لیتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ لوٹ پاٹ کے برابر کر دیتے ہیں، ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمارے شہسوار، ہمارے فوجی، ہمارا لشکر اس طریقے کا ہے. تو یہ بتاؤ جو تم دو پیسے کے، 2 کوڑی کے ہو، تم چلے ہو میرا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ جریر ہے بھائی، جریر. تو جریر کی شخصیت کے سامنے، جریر کی شاعری کے سامنے، جریر کی شعری محاسن کے سامنے یہ رائی نمیری جیسے کتنے شاعر ہیں وہ ٹک نہیں پائیں گے. جریر یہ کہنا چاہتا ہے. آخری شعر بسا ہو رہا ہے، بند کیجیے. اس کے بعد شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ اذا نے 2 شعر، اذا حربن. یہ پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ رہتے کہاں؟ شہر میں رہتے ہیں؟ ساؤتھ میں، گاؤں میں. ہاں گاؤں میں کچھ شعر کچھ سمجھ جائے گا. آپ کہاں رہتے ہیں؟ گاؤں. اللہ کا احسان کرنا، ورنہ یہ جتنے شہر والے ہیں نا، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو خدا کے بارے میں نہیں پتا، کچھ نہیں پتا ان کو یار. گاؤں میں ہر چیز جو ہے پیور ملتا ہے، پیور ملتا ہے، اور پیور کی ریسپیکٹ بھی پیور ملتا ہے، گالی بھی پیور ملتا ہے. شہرت تو یقین یعنی یہ رائٹر ہے یار، یہ تو قسم خدا کی مفکر ہے، یار. یہ کتنی ادب کی بات کہی ہے، دیکھا ہے تم نے. تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ اذا حربن تلقح عن حیال. کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب جنگ بہت دنوں تک رک جاتی ہے، سمجھا آپ نے، اور پھر جنگ کو آپ شروع کریں تو جنگ مچلتی. یعنی مطلب یہ کہ جنگ کو باندھ کے آپ نے رکھا ہے، وہ ہاتھ پیر مستقل مار رہی ہے. جنہیں کہتے لوگ پکڑتے ہیں 2-4 فلموں میں دیکھو جو کیا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویلن، اس کو دیکھو پکڑتے ہیں، چھوڑو میں بھی کر دوں گا، کرتا کہ نہیں کرتا ہے. تو یہ جنگ بھی ایک طریقے سے ویلن ہے، سمجھا آپ نے.
اور کہتے ہیں کہ ایک دم بے چین رہتی ہے، تلخوں کے مارے اچھل کے میدان جنگ میں جانا چاہتی ہے. سمجھا نہیں؟ جنگ چاہتی ہے کہ میدان کارزار ہو، اور یہ جنگ کس طریقے سے مچلتی ہے، کس طریقے سے میدان جنگ میں کود جانا چاہتی ہے، اس کی مثال یہ ہے. اب یہ مثال وہی گاؤں والی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی اونٹنی ہو، نہیں کوئی اونٹنی کہہ لو، کوئی اونٹنی ہو، اور کہتے ہیں کہ لیکن اونٹنی اگر شریر ہو، جسے بھینس ہے، گائے ہے، شریر ہو تو اس کا دھونا آسان کام ہے. میرے پاس چونکہ اب نہیں ہے، 4-5 گائے بھینس ہوتی تھی، تو بعض بھینسیں سے ایسی ہوتی تھی کہ جیسے آپ نے تھن میں ہاتھ لگایا، مارا پیر اس نے، وہ ڈبا بھی کہیں گیا، بالٹی بھی، اور دودھ بھی سب گر جاتا تھا. تو اس کے لیے ہمارے والد محترم یہ کرتے تھے، ہمارے سب یہ کرتے تھے کہ اس کے پیر کو باندھتے تھے. اگر تم نے دیکھا ہوگا تو بتاؤ سر، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے. وہ یہ جو ہے نا، جو اعتصابہ اسی کو کہتے ہیں کہ ایسی شریر قسم کی اچھل کود مچانے والی جو گائے ہوتی تھی، اس کے پیر کو باندھا جاتا تھا، اور پیر کو باندھنے کے بعد، پلیز اسے مت دیکھو، بھول جاؤ، باندھنے کے بعد اس کو تھن کو پانی مار مار کے خود نرم کرتے تھے. اگر نرم ہے کہ دودھ نہیں نکلے گا. جب نرم ہو جاتا تھا تب دودھتے تھے تو خوب دودھ دیتی تھی. تو کہتے ہیں کہ یہی صورتحال جنگ کی ہے، کہ جنگ بالکل جس طریقے سے دودھ دینے والی گائے کو تم باندھتے ہو، باندھ کے نکالتے ہو، تب وہ قابو میں آتی ہے کہ نہیں. تو جنگ کو جو تم نے باندھ کے اب تک رکھا تھا، ذرا جنگ ہونے میں تاخیر ہو گئی تھی، تو اب جو جنگ ہونے والی ہے، تو کہتے ہیں کہ یدھ مودی صاحب نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے جنگ لڑنا ایک یدھ ہے. یہی تو کہا ہے انہوں نے، ایک یدھ ہے. اور اس یدھ میں ہمارا پورا ہندوستان کا جو نواسی ہے وہ جٹا ہوا ہے، اور ہم کورونا وائرس کو شکست دیں. مودی صاحب نے کہا ہے. لیکن یہ بھی ہماری میڈیا کہہ رہی ہے کہ اس میں مسلمان جو ہے کچھ بادھا ڈال رہے ہیں. تو چل چھوڑو، ہٹاؤ اس کو. ہاں ٹھیک ہے، یہ کلیئر شیئر ہو گیا. یہ میں نے شیئر بہت دیر تک حل کیا، 15-20 منٹ میرا لگ گیا کل حل کرنے میں. بس سخت ہے نا بہت زیادہ، لیکن میں نے کلیئر ہو گیا تم نا. اچھا وہی تم کو بتا دیتا ہوں. خیال کہتے ہیں حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اور درہ کہتے ہیں دودھنے کو. سمجھے؟ دیکھو ادھر میری طرف دیکھو. درہ دودھنے کو کہتے ہیں، اور میریتن تھن کو کہتے ہیں. تھن، رائٹ، انڈرسٹینڈ. اور اعتصابہ کہتے ہیں پیر کو باندھنے کو کہتے ہیں. اب کلیئر ہو گیا تم سے؟ بولو گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہے وَنَحْنُ الْحَاكِمُونَ عَلَىٰ قُلَاخٍ كَفَيْنَا ذَا الْجَرِيرَةِ وَالْمُصَابَةِ. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو الرائی النمیری، ہم کوئی گھٹیا لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی معمولی قسم کے لوگ نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ مقام کلاخ پر، یہ علاقے کلاخ پر ہماری کیا تھی؟ حکومت تھی. اور اسی طریقے سے جو قبیلہ ذل جریرہ تھا اور مصاب تھا، ان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے بھی جنگ لڑنے کے لیے ہم کافی تھے. تو جریر صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہے، الرائی النمیری کو یہ سبق پڑھانا چاہتا ہے کہ یہ ہماری ہسٹری ہے، اور تمہاری ہسٹری ہم نے بیان کر دیا ہے کہ تمہارے باپ کی کس طریقے سے پٹائی ہوتی تھی، کن پتھروں سے پیٹا جاتا تھا. اور تمہارا جب باپ کا قتل ہوا، تمہارے باپ کا، تو کپڑے تک نہیں تھے، گھسیٹا جا رہا تھا. تو تمہارے باپ کی ہسٹری یہ ہے، تمہارے قبیلے کی ہسٹری ہے، تمہاری یہ ہسٹری ہے. تم ایک چرواہے قسم کے شاعر ہو. تو ایک چرواہا شاعر اتنے بڑے عظیم شاعر کی، سمجھا آپ نے، شاعر النیل کی مقابلہ کرنا چاہے تو کہتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے. اور تم ذرا قابو میں، آپ کا سب ختم ہو گیا ایک طریقے سے. یہ لیجیے پلیز. اور اب آپ کا کام یہ ہے، سنیے ذرا، آج ہی